السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت میں ہوں گے۔ اچھا، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نیبو سرٹیفکیشن کے حوالے سے ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر آپ کا سرٹیفکیٹ کہیں ڈیمیج ہو جاتا ہے یا آپ کا سرٹیفکیٹ جو ہے نا کہیں پہ گم جاتا ہے آپ کا سرٹیفکیٹ، تو آپ کس طرح اپنا نیبوش کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ کس طرح آپ دوبارہ منگوا سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات ہے کہ اگر آپ کا سرٹیفکیٹ کہیں ڈیمیج ہو گیا ہے یا کہیں گم گیا تو آپ دوبارہ سرٹیفکیٹ منگوا کے پچھلا جو آپ کا سرٹیفکیٹ ہے اس پر جو کیو آر کوڈ ہوتا ہے وہ انویلڈ ہو جاتا ہے، ڈسیبل کر دیتے ہیں اس کو۔ تو اگر آپ اس آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کریں گے ہم اپلائی، اور سرٹیفکیٹ کس مطلب کتنے ٹائم آئے گا، ان کی فی کتنی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے فی کی اگر ہم بات کریں، اس کو نیبوش کی جو ٹرمز ہے اس کو ریپارچمنٹ بھی کہتے ہیں، مطلب ریپلیسمنٹ یا ریپارچمنٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اس میں دو طریقے ہیں، ایک تو اگر آپ کا کہیں نہ کہیں سرٹیفکیٹ، جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ سرٹیفکیٹ اگر گم جاتا ہے یا کہیں ڈیمیج ہو جاتا ہے تو وہ آپ کس طرح منگوا سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا جو نیم ہے نا، جیسے کہ نیم میں کوئی ایرر ہے یا مطلب کوئی ورڈ اس میں مس ہے، یا مطلب اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہے آپ کے نیم میں، تو آپ اسے کریکٹ بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے۔ تو کس طرح ہم یہ سارا پروسیس ہے نا جو کر لیں گے، لیکن یہ میں نے پہلے بھی بتائی، یہ کسی مطلب آپ دوسری مقصد کے لیے نہیں کر سکتے، جیسے کہ وہ میں اس ویڈیو میں نہیں ڈسکس کر سکتا۔ لیکن اگر آپ دوسرا سرٹیفکیٹ منگوائیں گے تو آپ کا پچھلا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کا کیو آر کوڈ انویلڈ ہو جائے گا۔ کیو آر کوڈ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جسے ہم سرٹیفکیٹ ویریفائی کرتے ہیں۔ ویریفائی بھی دو طریقوں سے ہوتا ہے، ایک وہ جو ہم آن لائن ویریفائی کرتے ہیں سرٹیفکیٹ کو، جس طرح کہ ابھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں، نیبو سرٹیفکیٹ ویریفیکیشن۔ تو یہ تو اس ویب سائٹ سے ایک ہو جاتا ہے سرٹیفکیٹ، جیسے کہ ادھر ہم اپنا نام دیں گے، اپنا جو ڈیٹ آف اچیومنٹ جس ڈیٹ کو ہمارا سرٹیفکیٹ آیا ہے وہ دیں گے، اور ماسٹر لاگ سرٹیفکیٹ نمبر جو کہ سرٹیفکیٹ کے اوپر ہوتا ہے ماسٹر لاگ نمبر، تو وہ ہر کسی کا یونیک نمبر ہوتا ہے اور سیپریٹ نمبر ہوتا ہے۔ تو ایک تو ایسے ہم سرٹیفکیٹ جو ہے نا ویریفائی کرتے ہیں۔ ایک دوسرا طریقہ وہ ہوتا ہے جو ہم موبائل سے کسی کیو آر کوڈ سکینر سے ہم اس کیو آر کوڈ کو سکین کر کے بھی ہمارا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ویریفائی ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم کس طرح سرٹیفکیٹ دوبارہ منگوا سکتے ہیں نیبوش سے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے نیبوش کی آفیشیل ویب سائٹ پہ آنا ہے، nebosh.org.uk۔ تو سب سے پہلے اس ویب سائٹ پہ آنا ہے۔ اس ویب سائٹ پہ آنے کے بعد ادھر آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہوگا، پالیسیز۔ تو پالیسیز میں ہم ادھر آئیں گے، لرنر سرٹیفکیٹ انکلوڈنگ کریکشن اینڈ دی ایشوز، اس پہ کلک کریں گے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ کچھ ان کے ٹرمز کنڈیشن ہے، پالیسیز ہے، جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جو باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہے یہ ساری اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہے کہ آپ اگر دوبارہ سرٹیفکیٹ منگوائیں گے تو ان کی پالیسی کے مطابق آپ کا جو کیو آر کوڈ ہے وہ ڈسیبل یعنی کہ انویلڈ ہو جائے گا۔ ادھر سے ان کی پالیسی جو ہے نا وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو آن لائن فارم کس طرح فل کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو نیچے ہے نا ڈاؤن لوڈ پالیسی کے نیچے یہ ریپلیسمنٹ سرٹیفکیٹ ریکویسٹ فارم، اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو ایک نیو ونڈو پہ لے کر جائے گا جس میں یہ فارم آپ کو شو ہو رہا ہوگا، ادھر لکھا ہے سرٹیفکیٹ ریکویسٹ فارم۔ اچھا، سب سے پہلے ہم آتے ہیں نا ٹائپ آف ریکویسٹ کی طرف۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے نیبوش 2018 سے پہلے کیا ہوا ہے تو آپ پھر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نیبوش کے 3 سرٹیفکیٹ آتے تھے، IGC1 IGC2 IGC3، یعنی کہ 3 یونٹس کی 3 سرٹیفکیٹ پہلے آتے تھے نیبوش کے۔ 2018 کے بعد جب انہوں نے پالیسی چینج کیا ہے تو اس کے بعد IG1 اور IG2 کا کمبائن ایک ہی سرٹیفکیٹ آتا ہے۔ تو اگر پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹائپ آف ریکویسٹ میں یہ چیز لازمی ہے، اگر آپ نے 2018 سے پہلے کیا ہے تو آپ نے یہ دیکھیں 2 آپشن ہے اس میں، ایک ریپلیسمنٹ ہے، یہ ایک ہے فرسٹ ایشو یونٹ سرٹیفکیٹ۔ میں نے یہ بتا دیا کہ اگر
آپ کا 2018 سے پہلے آپ کا سرٹیفکیٹ میں سے کوئی یونٹ گم گیا ہے یا کوئی یونٹ آپ کا ڈیمیج ہو گیا ہے تو آپ وہ یونٹ منگوا سکتے ہیں اس دوسرے آپشن سے. لیکن ہم ریپلیسمنٹ پہ کلک کریں گے کیونکہ 2018 کے بعد جتنی بھی سرٹیفکیٹ ہے اس کا IG1 اور IG2 وہ کمبائن ایک سرٹیفکیٹ آتا ہے تو ہم نے وہ منگوانا ہے. سیم طریقہ ہے دونوں کا, لیکن آپ نے پھر وہ خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے کون سا وہ IGC1 یا IGC2 IGC3 کون سا منگوانا ہے. لیکن ہم ریپلیسمنٹ منگوائیں گے ادھر. ابھی ریکویسٹڈ بائی کیونکہ میں خود ریکویسٹ کر رہا ہوں. ایک ادھر بھی دو آپشن ہے, ایک لرننگ پارٹنر ہے اور ایک لرنر. لرنر ہم خود ہے, مطلب اگر میں نبوش ہولڈر ہوں, میرا سرٹیفکیٹ ڈیمیج یا کہیں گم گیا ہے تو میں خود یہ سرٹیفکیٹ منگوا رہا ہوں کیونکہ سرٹیفکیٹ مجھ سے کہیں گم گیا یا مجھ سے کہیں پہ ڈیمیج ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ سرٹیفکیٹ کام نہیں کر رہا, اس لیے میں دوبارہ منگوا رہا ہوں سرٹیفکیٹ. تو اگر آپ لرنر پارٹنر پہ کلک کرو گے اس کا مطلب کہ آپ کے سرٹیفکیٹ کا ذمہ دار جو ہے نا وہ لرننگ پارٹنر ہے. یعنی لرننگ پارٹنر وہ ہوتا ہے جس سے آپ رجسٹرڈ ہوئے ہیں, یعنی جس کے تھرو آپ نے رجسٹریشن کی تھی وہ آپ کا لرنر پارٹنر ہے. لیکن پھر وہ ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے, نبوش ان کو ای میل کر دیں گے کہ کیوں آپ نے سرٹیفکیٹ کو کیا کر دیا ہے, کیوں ڈیمیج ہو گیا یا کیوں آپ سے سرٹیفکیٹ گم گیا ہے. تو میں خود منگا رہا ہوں تو میں ادھر لرنر پہ کلک کروں گا. اچھا, اس کے بعد ہم لرننگ پارٹنر ڈیٹیل دیں گے. ٹھیک ہے, لرننگ پارٹنر وہ ہوتا ہے, ابھی میں نے آپ کو بتا دیا, جس سے ہم رجسٹرڈ ہوئی تھی, جس کے تھرو ہم نے رجسٹریشن بھیج دی تھی نبوش کو. اچھا, میں ادھر ایگزامپل کے طور پر ایک لرننگ پارٹنر کا ڈیٹا لکھ رہا ہوں. یہ میں سے ایگزامپل لے رہا ہوں, آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. جیسے کہ میں نے ادھر لکھ دیا سیفٹی ورلڈ ایم ای کنسلٹنٹ. اچھا, ان کا ایک نیم ہوتا ہے اور ان کا ایک رجسٹرڈ نمبر ہوتا ہے. جیسے کہ ان کا 848 ہے تو آپ نے یہ سیپریٹ لکھنا ہے, اس کے ساتھ یہ نہیں لکھنا ہے. سیفٹی ورلڈ ایم ای کنسلٹنٹ کا ادھر نام آ گیا اور ادھر 848 ان کا جو لرننگ پارٹنر نمبر ہے وہ. اچھا, ادھر اب کانٹیکٹ ڈیٹیل ہے ان کے کچھ, اگر آپ یہ نہ بھی لکھ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اس پہ اسٹیرک نہیں ہے. اسٹیرک وہ فیلڈ ہوتے ہیں جو مینڈیٹری ہوتے ہیں, یعنی کہ مطلب وہ لازمی فل کرنے پڑتے ہیں. یہ اگر آپ کے پاس ہے لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں, اور آپ نیٹ سے نکال کے بھی ادھر دے سکتے ہیں. پھر بھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ اب آپ بلینک بھی چھوڑ سکتے ہیں. اچھا, اب ہم لرنر ڈیٹیلز کی طرف آتے ہیں جو کہ ہماری پرسنل ڈیٹیل ہوتی ہے. جیسے کہ میں اپنا ادھر نام کوئی بھی نام دوں گا, جیسے کہ اگر میرا نام ہے محمد ارسلان تو میں ادھر محمد لکھوں گا ادھر, اور نیچے ارسلان لکھوں گا. ٹھیک ہے, یعنی یہ ادھر میں نے ادھر لرنر نمبر ہے, جیسے کہ ہر کسی کا لرنر نمبر جو ہے نا وہ سیپریٹ ہوتا ہے. جیسے کہ ادھر میں ایک نمبر پیسٹ کرتا ہوں 00592990, یہ میں نے ویسے ایگزامپل کے طور پر لکھ دیا ہے. ابھی ادھر ہم نے فرسٹ نیم دینا ہے, ادھر ہم نے لاسٹ نیم دینا ہے. جیسے کہ آپ کو بتا دیا کہ محمد ارسلان, تو میں اوپر محمد لکھوں گا, نیچے ارسلان لکھوں گا. اور ادھر لرنر ڈیٹ آف برتھ, یعنی آپ کا جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں, لیکن ان کا جو فارمیٹ ہے وہ DD/MM/YYY, یعنی آپ نے سب سے پہلے آپ نے ڈے لکھنا ہے, اس کے بعد آپ نے مطلب منتھ لکھنا ہے. جیسے کہ میں ادھر یہ لکھ رہا ہوں 08 نومبر 1990. ٹھیک ہے, اس طرح آپ نے اپنا ڈیٹ آف برتھ دینا ہے. ابھی سب سے لازمی جو پارٹ ہے یہ ہے, اور اس کے بعد بھی ایک ایڈریس کا ہے وہ میں آپ کو آگے بتا دوں گا. یہ آپ نے وہ ایڈریس دینا ہے جیسے کہ جب آپ پہلی دفعہ لرننگ پارٹنر کے ساتھ رجسٹر ہو رہے تھے, یعنی آپ کے ID کارڈ آپ نے اس کو بھیج دیا تھا, تو اس ایڈریس پہ آپ جب رجسٹرڈ ہوئے تھے آپ نے وہ ایڈریس ادھر لکھنا ہے. ابھی ادھر میں ایک مطلب کوئی بھی ایڈریس آپ لکھ سکتے ہیں جس جگہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں, یا فرسٹ ٹائم جب آپ نے نبوش میں ایڈمیشن لے رہے تھے جو ایڈریس آپ نے لرننگ پارٹنر کو دیا تھا آپ نے وہ ایڈریس ادھر لکھنا ہے. ادھر ٹاؤن لکھنا ہے, مطلب کس ٹاؤن میں آپ رہتے ہیں. جیسے کہ میں ایک ایگزامپل لیتا ہوں کہ میں 6 روڈ اوان پلازا لکھتا ہوں, یا کوئی ہاسٹل میں نے پہلے دیا ہوا تھا تو میں نے وہ لکھنا ہے. پھر ادھر 6 روڈ لکھنا ہے, ادھر کنٹری میں نے پاکستان سلیکٹ کرنی ہے. اچھا, یہ ایک لازمی پارٹ ہے, پوسٹل کوڈ یا زپ کوڈ. یہ کیوں ہم نے دینا ہے, کیونکہ جب سارا پروسیس ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے ہم پیمنٹ بھی کرتے ہیں, وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ پیمنٹ کس طرح کرنی ہے. لیکن جب ہم پیمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد نبوش جو ہے نا وہ DHL کے تھرو ہمیں سرٹیفکیٹ بھیجتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ لرننگ پارٹنر کو بھیج دیں گے پھر لرننگ پارٹنر آپ کو بھیج دیں گے, نہیں. پوسٹل ایڈریس آپ نے وہ ایڈریس دینا ہے جہاں آپ رہتے ہیں, جہاں آپ کو سرٹیفکیٹ ریسیو ہو جائے. جیسے کہ میں ابھی پنڈی کا 47010 ہے,
یا ادھر آپ نیٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، جدھر آپ رہتے ہیں نیٹ میں اس کا نام دے دیں، جیسے کہ میں راولپنڈی پوسٹل کوڈ ادھر لکھوں گا تو وہ آ جائے گا. سوری، یہ راولپنڈی پوسٹل کوڈ میں ادھر لکھوں گا تو ادھر کافی ساری جو ہے نا یہ میرے ساتھ آ گئی. یہ علاقے کے حساب سے ہوتا ہے نا. تو آپ نے اس میں سے کوئی بھی ادھر سے کاپی کر کے اور ادھر پیسٹ کرنا ہے زپ کوڈ میں. اچھا، آپ نے اپنا یہ نمبر لازمی دینا ہے، کیونکہ جب ڈی ایچ ایل پاکستان میں آئے گا تو وہ کسی ٹی سی ایس والے کو پرووائڈ کریں گے آپ کا نمبر بھی، آپ کا ای میل بھی. اور تو سپوز پھر ٹی سی ایس والے آپ سے رابطہ کریں گے، آپ کے ملک میں جو بھی کوریئر سروس ہے وہ چلتی ہے، ان کو وہ آپ کا ایڈریس دیں گے، وہ پھر آپ کو کال کر کے آپ کو سرٹیفکیٹ پہنچا دیں گے. اچھا، یہ ای میل آپ نے وہی ای میل دینا ہے. اگین میں بتا رہا ہوں کہ جس ای میل پر آپ رجسٹر ہوئے یا پہلے، اگر پھر بھی آپ کے پاس وہ ای میل نہیں ہے پھر بھی آپ نے وہی ای میل ادھر لکھنا ہے. اگر آپ کے پاس وہ ای میل نہیں ہے وہ پھر آپ کیسے چینج کریں گے وہ میں آپ کو نیچے بتا دوں گا. اچھا، اب سرٹیفکیٹ ڈیٹیل میں ہم آتے ہیں. سرٹیفکیٹ ڈیٹیل میں کیا، سب سے پہلے کوالیفیکیشن تو آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو مطلب ایوریج جو لوگ کرتے ہیں وہ نبوش آئی جی سی ہوتا ہے، یعنی انٹرنیشنل جنرل سرٹیفکیٹ ان اوکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی. اس میں سے آپ دیکھ لیں آپ کا جو بھی سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ منگا سکتے ہیں، لیکن میں ادھر لکھوں گا انٹرنیشنل جنرل سرٹیفکیٹ ان اوکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی. اچھا، یہ جو تین آپشن دی ہوئی نا، ایک یونٹ سرٹیفکیٹ ہے، جیسے میں نے اوپر آپ لوگوں سے بات کی تھی ادھر کہ اگر آپ نے یونٹ پہ کیا 2018 سے پہلے آپ نے کی ہوا ہے، آپ نے کوئی یونٹ منگوانا ہے تو پھر آپ ادھر جو ہے نا اپنا یونٹ یعنی اس پہ کلک کرو گے، کیونکہ جب آپ اس پہ کلک کرو گے تو آپ کو پھر یہ فل کرنا پڑے گا. یونٹ پہ جب ہم کلک کریں گے اوپر بھی یونٹ کا، تو پھر یونٹ کا ہم ادھر ڈیٹیل دیں گے جو یونٹ ہم نے منگوانا ہے، کیونکہ پہلے 3 سرٹیفکیٹ آتے تھے میں نے جیسے پہلے بتا دیا. ابھی اگر بوتھ ہے، یہ تو بوتھ والا آپشن تو مطلب نہیں ہے. اگر آپ نے دونوں مطلب ایک آئی جی سی 1 آئی جی سی 2 یا دونوں منگوانے ہیں یا سرٹیفکیٹ پورے منگوانا ہے تو پھر، لیکن ہم کلک کریں گے کس پہ، کوالیفیکیشن پارچمنٹ پہ، اوور آل کمپلیشن سرٹیفکیٹ، جو بھی ہمارا انٹرنیشنل جنرل سرٹیفکیٹ ان اوکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے، ہم سرٹیفکیٹ منگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم سرٹیفکیٹ پہ کلک کریں گے تو یہ جو پارٹ ہے یونٹ سرٹیفکیٹ ڈیٹیلز، اس کو فل کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے. اچھا، ہم اب نیچے آئیں گے. کوالیفیکیشن پارچمنٹ ڈیٹیل ایف اپلیکیبل. اگر آپ کے پاس سافٹ میں کہیں بھی آپ کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو اس پہ ایک ڈیٹ لکھا ہوگا، جس ڈیٹ کو آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا تھا اس پہ ایک ڈیٹ لکھا ہوگا. آپ نے جسٹ وہ ڈیٹ ادھر پیسٹ کرنا ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر بھی کوئی ایشو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بلینک بھی چھوڑ سکتے ہیں. ابھی ادھر ہم ریزن لکھیں گے کہ ہمارا سرٹیفکیٹ جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ گم گیا ہے یا مطلب ڈیمیج ہو گیا ہے، تو ادھر ہم یہ لکھیں گے. اچھا، اس میں بھی کافی ساری آپشن ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ کی اسپیلنگ میں کہیں مسٹیک ہے، یہ اسپیلنگ میں کہیں مسٹیک ہے، ایرر آئیڈینٹیفائڈ فار ایگزامپل اسپیلنگ ڈپلیکیٹ لرنر، تو پھر آپ اس پہ کلک کر کے آگے آپ نے پھر کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن میں ادھر اس پہ کلک نہیں کروں گا، فرسٹ ایشو پہ بھی نہیں کروں گا، کیونکہ یہ بھی ہمارا ابھی فی الحال کا ٹاپک نہیں ہے. میں نے آپ کو آلریڈی پہلے بتا دیا کہ اگر آپ یونٹ سرٹیفکیٹ یا سنگل سرٹیفکیٹ منگا رہے ہیں پھر آپ کا یہ ہے. ایک اس میں آپشن ہے ڈیمیج بائی لرننگ پارٹنر. اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو وہ لرننگ پارٹنر سے پھر کانٹیکٹ کر لیں گے کہ کیوں ڈیمیج ہوا ہے یا کیا ریزن ہے. میں ادھر آپ کو اگر آپ کا سرٹیفکیٹ گم گیا ہے نا تو آپ لاسٹ بائی لرنر لکھیں گے، ناٹ ریسیوڈ بائی لرنر بھی نہیں لکھیں گے، کیونکہ وہ پھر وہی بات بن جاتی ہے کہ وہ انکوائری کریں گے. ڈیمیج بائی لرنر میں ڈیمیج ان پوسٹ فرام نبوش یہ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ نبوش سے جب مجھے سرٹیفکیٹ ریسیو ہو رہا تھا وہ تب آپ لکھ سکتے ہیں کہ راستے میں کہیں اگر وہ گم گیا یا ڈیمیج ہو گیا ہے. ادھر میں لکھوں گا ڈیمیج بائی لرنر، یعنی مجھ سے خود ڈیمیج ہوا ہے، یا میں اگر میرا سرٹیفکیٹ گم گیا ہے تو پھر میں کس پہ کلک کروں گا، لاسٹ بائی لرنر پہ کلک کروں گا. یہ دونوں آپ اگر آپ ان میں سے اگر آپ کا کوئی ریزن نہیں ہے اس لسٹ میں سے تو آپ ادھر ادر پہ کلک کر کے ادھر اسپیسیفائی بھی کر سکتے ہو کہ کیوں کیا ہوا ہے آپ کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ، تو پھر وہ آپ ادھر لکھ سکتے ہو. چینج آف نیم، ادھر ہمارا جو کریکشن کا والا جو سسٹم ہے وہ ادھر ہے، یعنی جو پارٹ ہے وہ ادھر ہے. لیکن اگر آپ کا نام کہیں غلط ہے تب آپ اس چیز کو فل کر سکتے ہیں، ادروائز آپ
اس کو چھوڑ دیں گے. وہ کس طرح؟ اگر آپ کے نام ہے جیسے کہ میکسیمم یہ ہوتا ہے، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کسی کے نام ہے اگر سید ہے، اس طرح میں لکھوں گا. اگر ان کا جو کریکٹ نیم ہے نا وہ SYED ہے تو میں ادھر SYED لکھوں گا. فرسٹ نیم ہے ادھر میں ویسے اکبر لکھوں گا. لیکن آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ اپنا نام چینج کرنا چاہتے ہیں تو لازمی آپ کے آئی ڈی کارڈ پر بھی وہی نام ہونا چاہیے جو ادھر ہم یہ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے. یہ چوز اے فائل پہ کلک کریں گے، یہ ہمیں کمپیوٹر کی طرف لے جائے گا اور ادھر سے پھر ہم وہ جدھر بھی کمپیوٹر میں ہمارا وہ پڑا ہوگا وہ ادھر سے ہم پھر سلیکٹ کر لیں گے. لیکن فی الحال اس چیز کو میں چھوڑ دیتا ہوں. اچھا، اب ایڈریسڈ ویئر سرٹیفکیٹ از ٹو بی سینڈ، یعنی دو قسم کے ایڈریس تھے. پہلے تو وہ تھا جو ہم فرسٹ ٹائم جب رجسٹر ہو رہے تھے وہ سارا ایڈریس ہم نے ادھر لکھ دیا. اگر آپ کہیں بھی شفٹ ہو گئے ہیں اس دوران، یا پہلے آپ پاکستان میں تھے، بنگلہ دیش میں تھے، انڈیا میں جدھر بھی تھے، اب آپ کہیں اور کسی اور کنٹری سعودی عرب، عمان، جدھر بھی آپ جاب کرتے ہیں، تو آپ نے یہ چیز لازمی، یہ دونوں صورتوں میں اگر آپ شفٹ ہوئی ہے تبھی آپ نے اس کو فل کرنا ہے، اگر شفٹ نہیں ہوئے تبھی آپ نے فل. اگر آپ شفٹ ہوئے تو پھر آپ اپڈیٹ پہ کلک کریں گے. اگر آپ وہی ہے جدھر آپ پہلے رہتے تھے یا جدھر آپ کو اپنا سرٹیفکیٹ ریسیو ہو جائے تو پھر آپ نے ڈو ناٹ اپڈیٹ پہ کلک کرنا ہے. لیکن دونوں صورتوں میں یہ فل کرنا پڑے گا. ابھی میں ڈو ناٹ پہ کلک کروں گا، ڈو ناٹ اپڈیٹ پہ کلک کروں گا. ادھر میں وہی ایڈریس دوں گا جس ایڈریس پر مجھے سرٹیفکیٹ ریسیو ہو جائے، جو میں نے پہلے اوپر بھی وہ ایڈریس دیا ہے. ادھر ٹاؤن، سٹی، اسٹیٹ، کنٹری، زپ کوڈ بھی وہی دوں گا، ٹیلی فون نمبر، ای میل. اچھا، ای میل آپ نے لازمی وہ ای میل دینا ہے جس پر ایک لنک آتا ہے، یعنی آپ کا ایکٹیو ای میل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سرٹیفکیٹ ایسے تو نہیں بھیج دیں گے نا. جب آپ 42 پاؤنڈ یعنی 42 GBP پے کریں گے تب وہ آپ کو سرٹیفکیٹ 20 دنوں کے اندر بھیج دیں گے اور آپ کو ریسیو ہو جائے گا اسی ایڈریس پر جو ایڈریس ہم ادھر لکھیں گے. لیکن اس ای میل پر ایک لنک آتا ہے، ورلڈ سیکیور پیمنٹ کا ایک لنک آتا ہے، جس لنک پر آپ نے کلک کر کے اپنا کوئی بھی ویزا یا ماسٹر کارڈ اٹیچ کر کے آپ اس کو پے کر دیں گے تبھی وہ آپ کا سرٹیفکیٹ بھیج دیں گے. اچھا، جب سرٹیفکیٹ اس میں ایک چیز ہے کہ سرٹیفکیٹ، اگر آپ کا سرٹیفکیٹ اپنا، جیسے کہ میں نے نام لکھ دیا محمد ارسلان، پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ کسی کی بھی اکاؤنٹ سے، یعنی آپ کا چاچو، بھائی، جو بھی کزن، آپ اس کے اکاؤنٹ سے پیمنٹ بھیج سکتے تھے. لیکن اب نہیں بھیج سکتے تھے، وہ اوتھینٹیکیٹ ہی نہیں کریں گے، یعنی وہ اس کی طرف سے، یعنی ورلڈ سیکیور پیمنٹ آپ کا پیمنٹ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے جب تک اپنا پرسنل کارڈ نہ ہو. تو پھر وہ آپ کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، وہ آپ کو پھر ایک اکاؤنٹ بھیج دیں گے. اس اکاؤنٹ میں بھی پاکستان سے پیسے نہیں جائیں گے. آپ ادھر کسی UK والے دوست وغیرہ سے بات کر کے، وہ پھر بڑا لمبا پروسیس ہو جاتا ہے. لیکن آپ کوشش کریں کہ اپنا کوئی پرسنل آپ کا ویزا یا ماسٹر کارڈ ہو، اسے آپ پے کریں گے تو آپ کا کام جلدی ہو جائے گا. ادھر آپ نے وہ ای میل دینا ہے جو آپ کے پاس ہے، یعنی آپ اسے یوز کر رہے ہیں. اگر آپ وہ 4-5 دن بعد آپ کو پیمنٹ لنک بھیج دیں گے یہ فارم سبمٹ کرنے کے بعد، تو آپ نے وہ پیمنٹ کر کے پھر آپ کا سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ ڈسپیچ کر دیں گے DHL کے تھرو. اچھا، اس کو ہم نے چھوڑنا ہے کیونکہ EU کنٹریز، اس میں یورپ اور UK کا جو اپنا وہ آتا ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے. یہ یوری نمبر جو ہے نا EO اور I. پیمنٹ میتھڈ ان کا کیا ہے؟ پیمنٹ میتھڈ یہ ہے کہ آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ جو بھی ہے، ویزا ہے یا، لیکن ڈیبٹ وہ کریڈٹ ہونا چاہیے جسے آپ پیمنٹ کریں گے. سب سے پہلے جب آپ پیمنٹ کرتے ہیں آپ کو ایک لنک ریسیو ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے بینک، کسی کا UBL ہوگا، کسی کا، یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، باقی ہر کنٹری میں اپنے بینک ہوتے ہیں نا. تو اگر کسی کا UBL ہے، میزان ہے، تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ہیلپ لائن پہ کال کرنی ہے. اس کو بتانا ہے کہ میں نے اپنا اکاؤنٹ 3D سیکیورٹی کے لیے انیبل کرنا ہے. جب تک آپ کا اکاؤنٹ 3D سیکیور انیبلڈ نہیں ہوگا تو آپ کا پیمنٹ نہیں جائے گا. تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے. اور ایک سیٹنگ ہے، وہ ہر کسی کی کمپیوٹر میں نہیں ہوتا، لیکن بعض کمپیوٹر میں وہ سیٹنگ بھی وہ مانگ لیتے ہیں، کیونکہ وہ پاپ اپس اور ری ڈائریکٹس، وہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی، کسی کا اگر اس طرح پرابلم ہے تو پھر مجھے کمنٹ یا میسج کر کے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر دوں گا. تو یہ چیز یہ ہے. پھر اگر آپ کا پھر بھی نہیں ہوتا پیمنٹ، تو آپ نے کیا کرنا ہے، لرنر پارٹنر کو بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں،
یا اف یو وش ٹو پے بائی انوائس، جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ پھر وہ آپ کو ایک انوائس بھیج دیں گے، اس انوائس کے تھرو آپ پیمنٹ کریں گے تو پھر وہ لمبا پروسیس ہے، پھر بھی اگر نہیں ہوتا پھر یہ چیز لازمی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ادھر ایک ای میل دیا ہوا ہے نا، یہ info@nibosh.org.uk، اس پر آپ نے پرسنل ای میل سے ایک ای میل کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ میرا پیمنٹ یا میرا کارڈ نہیں ہے، نہ میرا ڈیبٹ کارڈ ہے، نہ میرا کریڈٹ کارڈ ہے، تو کائنڈلی آپ مجھے انوائس سینڈ کر کے تاکہ میں آپ کو پیمنٹ کر سکوں، تو پھر وہ تقریباً 2 ورکنگ ڈیز میں آپ کو ایک انوائس بھیج دیں گی پی ڈی ایف میں، اس میں اکاؤنٹ ڈیٹیل ہوں گے نیبوش کے، آئی تھنک نیٹ ویسٹ اکاؤنٹ ہوگا، تو وہ آپ کو بھیج دیں گے، نیٹ ویسٹ اکاؤنٹ کی ڈیٹیل بھیج دیں گے، آپ نے اس پہ 42 پاؤنڈ جمع کرنے ہیں، اور وہی انوائس جو پیمنٹ آپ کریں گے اس کا اسکرین شاٹ یا اس کا پکچر آپ لے، وہ ان کو دوبارہ اسی ای میل پر بھیج دے تو وہ کنفرم کر کے آپ کا سرٹیفکیٹ ڈسپیچ کر دیں گے، ان دونوں پر ہم نے کلک کرنا ہے، آئی کنفرم. اچھا اب میں سرٹیفکیٹ جو ہے نا خود اپلائی کر رہا ہوں سرٹیفکیشن کے لیے، ریپلیسمنٹ یا ریپارچمنٹ کے لیے، تو میں ادھر اپنا نام لکھوں گا اور ادھر ڈیٹ لکھوں گا. اچھا ادھر کون سا ڈیٹ لکھنا ہے؟ جس ڈیٹ کو آپ ابھی آج جو 6 مارچ ہے نا، میں یہی ڈیٹ لکھوں گا کیونکہ اس ڈیٹ کو میں نے جو فارم ہے وہ فل کیا ہے. ادھر ہم نے آئی ایم ناٹ اے روبوٹ پہ کلک کریں گے، جو کہ یہ کامن چیز ہے، کسی کو پتہ ہوتا ہے، اور ادھر سبمٹ یور انفارمیشن، جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایک میسیج ادھر ایک میسیج آئے گا ادھر، تھینک یو فار کمپلیشن دس فارم، یہ آئے گا ادھر سرٹیفکیٹ فارم، ریکویسٹ فارم. اچھا اس فارم کو یہ کہتے ہیں CR01، ٹھیک ہے. اس فارم کو فل کریں گے تو آپ ادھر وہ تھینک یو والا جو آپشن آتا ہے اس کے بعد یہ آئے گا کہ 2-3 دن میں ہم آپ کو ایک ورڈ سیکیور پیمنٹ بھیج دیں گے، جو کہ تقریباً اس پہ آپ نے 42 پاؤنڈ جو ہے نا وہ پے کرنی ہے. اس طرح کا آپ کو ایک ای میل ریسیو ہو جائے گا جس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی ڈیٹا میں نے ہائڈ کیا ہوا ہے یہ کیونکہ یہ کسی اور کا ہے تو اس کو میں نہیں شو کر سکتا. تو ادھر سے اس طرح کا آپ کو ایک ای میل آئے گا جس پر آپ نے وہ پیمنٹ کرنی ہے. پھر بھی اگر کسی قسم کا پرابلم ہے کسی کو تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. دیٹس فار دا ٹوڈے، گڈ بائے.